الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الوراء وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محمد الاتقاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد أطاع الله، من يطع رسوله فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا أرضكم فإنها أمكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. گفتگو سننے سے قبل عرض و معروف و بیشتر اور کہنے سننے سے پہلے میں بہتر اور مناسب انسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرایا بڑے ذکر اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلوا علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال قلندر لاہوری بولتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں غیر رہنا. باہر باہر توجہ کرنا سمجھا بے توجہ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں غیر رکھنا. ہندی ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا. بے شک بے شک سبحان اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. بے شک سبحان اللہ. باطل سے دبنے والے آج کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہم نے باطل سے کیسے مقابلہ کیا. بے شک بے شک. ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نے اور ہمارے راجاؤں نے کیسے مقابلہ کیا باطل کا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اپنے دیوان میں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار دے چکا ہے تو امتحان ہمارا. بے شک بے شک. اور اے آپ ربتے گنگا وہ دن ہے یاد کس کو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے آپ ربتے گنگا وہ دن ہے یاد کس کو اترا کرے کنارے جب کارواں ہمارا. بے شک بے شک بے شک. اور مغرب کی بادیوں سے گونجی صدا ہماری. سبحان اللہ. بے شک بے مغرب شک. کی بادیوں سے گونجی صدا ہماری. رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. بے شک. رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. اور یونان و مصر و روما، یونان و مصر و روما بڑے بڑے ملک ہیں یہ. لیکن جب بانی اسلام نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت دیر زبان خاموش. جب بانی اسلام نے اور سرور کائنات نے، نائب خدا نے، پیارے مصطفیٰ کریم نے بی بی آمنہ کی گود میں آنکھیں کھولی اور جب میدان میں اترے اللہ اکبر کبیرہ پورے قوم کو یہی پیغام دیا: اسلام اور وطن. ابھی بتاؤں گا، تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا. تو وہ آواز، وہ آزان، وہ آواز کون سی مغرب کی باری میں ہوتی؟ اس آواز کو بلند کرنے والے کئی خالد ہیں، کئی عمار و یاسر ہیں، کئی خباب و حباب ہیں، کئی عمر فاروق اعظم مولا کائنات ہیں، کئی عثمان ذوالنورین ہیں، کئی امام اعظم ہیں، کئی امام شافعی ہیں، کئی امام مالک ہیں، کئی امام احمد بن حنبل ہیں. اور جب سلسلہ طریقہ روحانیت کی بات آئی تو وہیں پر کہیں غوث اعظم سبحان اللہ، اور کہیں تو اللہ خواجہ بہاؤدین نقشبند ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا پیغام دیا ہے. اور جب مذہب و مذہب کی بات آئی ہے تو کہیں پر امام اہل سنت، امام عشق محمد اعلیٰ حضرت فاطمی بھیجی ہے، امام کے والد محترم مفتی
مفتی نے کیا لکھا ہے کہ آپ کے زبان میں محترم سرکار رضا علی خان ہے، اور جب سلطنت حکومت کی بات آئی تو کہیں پر مولانا قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کہیں پر اشفاق اللہ رحمانی ہیں، کہیں پر حضرت علامہ فرزاد خیر آبادی نے کام کیا ہے، کہیں پر صدر احمد ہیں، کہیں پر مفتی احمد یار خانئی ہیں، کہیں پر سرکار حافظ ملت ہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء نے اس دیش کو بچانے کے لیے پیغام دیا، اس آواز کو کام رکھنے کے لیے، جو کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے دیوان میں کہا ہے کہ مغرب کی باتیوں سے گونجی صدا ہماری، مغرب کی باتیوں سے گونجی صدا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل ربا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اور باقی ہے آج تک بھی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، جہاں سے اچھا ہم بھول نہیں اس کے لیے کچھ نہ، یہ ہمارا پیغام آج کی 26 جنوری ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست کو، اور اس 26 جنوری کو سنویدھان قانون آئین اصول لاگو کیے گئے۔ ہر ایک نوجوان میں ذہن اس بات پر حیرت کا عمل کیا، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اکابرین و علماء کو فراموش کر دیا گیا، آج کی سلطان کے شیر محسوس کو فراموش کر دیا گیا، آج کی حمید کو فراموش کر دیا گیا، اور عوام کے ظہر یہ بتایا جاتا ہے کہ مڈل تک جو ہے اس کے انعام پانے والا کون ہے، اللہ اکبر، اس کو جو ہے کافر بتایا جاتا ہے، ایک غیر جاننے والے بتایا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے جہاں پر اس نے حاصل کیا ہے تو وہیں پر ہندوستان کی حفاظت میں انگریزوں مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک شیر نور وہیں پر پیدا ہوتا ہے، جس کو دنیا بی عبد الحمید کے نام سے کون ہے، وہ ہمارا ہی رہنما، ہمارے ہی لیڈر ہے، اور ہم ہندوستان کے وفادار ہیں۔ آقا کریم نے اس کے ارشاد فرمایا کہ احفظوا ارضکم فإنہا امکم، حدیث کے تحت بول رہا ہوں، میرا کا فرماتے کہ احفظوا ارضکم، اپنے وطن کی، اپنی زمین کی حفاظت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو۔ میرا کا فرماتے حب الوطنی نصف الایمان، وطن سے محبت آدھا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وطن سے محبت کرو، وطن کی حفاظت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فإنها أمكم، اس لیے کہ وہ تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں یعنی وہ تمہاری اصل ہے، اس کی دھرتی سے پیدا ہو، اسی دھرتی سے۔ اب جو انڈیا کا آئین کا سنویدھان کا مخالف ہوگا، ہم اس کو پکا والا انڈین مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو موافق ہوگا وہی انڈین ہے۔ اور ہم تو ایسا ثبوت دیتے ہیں بھائی سلیم بھائی، ہم تو ایسا ثبوت دیتے ہیں جب تک دھرتی پر رہتے ہیں مجمع لگا رہتا ہے، جب تک دھرتی پہ ہے مجمع لگ گیا، اور جب ہندوستان سے محبت کی بات آئی، اس کی عظمت و رفعت کی بات آئی، تو جب ہم خدا کے پیارے ہوتے ہیں، ہمارا وصال ہوتا ہے، تو کسی غیر ملک میں نہیں بلکہ ہندوستان کی دھرتی میں ہم کو سرخ کیا تھا۔ اب جو یہاں سے پتہ لگا کہ مخالفین نے کہا گیا، تو جمنا میں گیا، تو جمنا میں گیا، تو کہیں گیا، لیکن آج بھی ہندوستان میں دیکھو، ہندوستان کس کا ہے؟ ہمارے ابا کا ہے، آدم علیہ السلام کا ہے، اس کے بانیوں محافظ کون ہے؟ غریب نواز ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، اور بر کے تپاک خواب سے گلشن نہ چھٹے گا، اور ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے، اور سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ اللہ اکبر۔
انہیں تاریخوں میں سے ایک مرد مجاہد کی تھوڑی سی ہسٹری پیش کر رہا ہوں، بس 5 سال پر آپ علماء زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ میری اس میں وقت کی ضرورت عمل کی ہے، لیکن اس کو بھی لاگو کرنا ہے، اس کو بھی چلانا، یہ بھی ہماری پہچان ہے۔ سنو کہیں پر علامہ فضل خیرآبادی ہے سبحان اللہ، تو کہیں پر مفتی احمد یار کا نہیں ہے، انہی مرد مجاہدین سے ایک شخص ہے جس کو دنیا حضرت مولانا کافی مولانا آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا کترا ہے، آپ کا شورا ہے، آپ کا چرچا ہے، اللہ کا متقرہ، لیکن جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ مخالف ہے، ہمارے دیش کا مخالف ہے، ہمارے آئین کا مخالف ہے، بھئی پر آپ کو کتنے بھی لعنت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولانا کافی سنو، اگر تمہیں عہدہ چاہیے تمہیں عہدہ دیں گے، اگر تمہیں دولت چاہیے تمہیں دولت دیں گے، اگر تمہیں کوئی رقبہ چاہیے ہم تمہیں رقبہ دیں گے، اگر تمہیں وزارت چاہیے ہم تم کو وزیر اعظم بناتے ہیں، اگر آپ کو عہدہ چاہیے ہم تمہیں وہ دیتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑو، مصطفیٰ کے اصول کو چھوڑو، دین کو چھوڑو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ وقت مولانا کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس مرد مجاہد، اس جو ہے شیر جنگ آزادی کا نمائندہ، اس شیر پر مولانا کافی ارشاد فرماتے ہیں اے انگریزو سنو، نہ مجھے دولت کی خواہش ہے، نہ مجھے پیار کی خواہش ہے، نہ مجھے عہدے کی خواہش ہے، سنو اگر خواہش ہے میں تم کو بھی اے گورے رنگ والو، اے گورے چمڑے والو، میں تم کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں، سنو اللہ اکبر۔ آپ پیغام دیتے ہیں، آپ کے اشعار اعلیٰ حضرت خالد بریلوی نے بھی اپنے ماتھے لگائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پسند کرتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے سرکار مولانا کافی علیہ رحمت اللہ کی شاعری کو پسند فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بے شک نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حق رہ جائے گا۔ بے شک بے شک نعرہ رسالت، نعرہ غوث، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، شب بدار، تکبیر، رسالت۔ اطلسوں کا مخابتی او شان پر نازان ہو، اور اس بنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ سفیر باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں اور نام پاکے مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ سوری کے پنجے پر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے انگریزو سنو، اے دشمنو سنو، اے میرے ماننے والے سنو، اے میرے چاہنے والے سنو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سنو، اور اے اولیاء کامل سے محبت کرنے والے سنو، اے بدن سے محبت کرنے والے سنو، آخری ٹائم خواہشی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے حسنت چاہیے، نہ مجھے وقار چاہیے، وقار تو میرے مصطفیٰ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا ہے کہ قیامت مولانا کافی کو دنیا ہر سال 26 جنوری کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک تو اتنا دے دیا ہے کہ ہر 15 اگست کو دنیا مولانا کافی کو یاد کرتی رہ جائے۔ بے شک اے میری ملت کے نوجوانوں، جب بات آ جائے اپنے مذہب و ملت کی تو اپنے بیوی بچوں کو بھی پرواہ مت کرنا، بلکہ مصطفیٰ کی آن پر، خدا کے اصول پر، خدا کے فرمان پر باطل کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پیغام دے دینا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سوار لے چکا ہے تو امتحان۔ اور اسلام تیری نبضنا، جھنگ والے اسلام تیری نبضنا، ڈوبے گی حشر تک تجھ میں روان خون لگے جانیان کا۔ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا پیچھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے تجھ کی حرکت پہ خندہ زن،
تم کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہمارا یقین کامل ہے، مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جب بھی کوئی مخالف کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی مرد مجاہد پیدا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے مٹانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ میرے رضا نے پیغام دیا ہے، بولو میرے اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو جب بھی کوئی مخالف پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی مقدر مجاہد اٹھتا ہے، بے شک کوئی کلی نگل میں آئے گا، کوئی مدرسہ گلشنے بغداد چلائے گا، بے شک بے شک۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و باراستہ کر کے مذہب و ملت کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہوا نظر آتا رہے گا۔ بے شک منع کیوں؟ یہ تو بڑے محلے چلے کہ یہ مسئلہ کہ وہ مسئلہ فلا، لیکن مصباح کا چیلنج، بچوں خاموش، مصباح کا چیلنج الگ اعلان ہے، جس مذہب کے مٹانے کی بات کرتے ہو ہم پر انگلی اٹھانے والوں سنو، اگر تمہیں بھی حکومت ملی ہے تو ہم جیسے قدم چومنے سے ملی ہے۔ وہ کون ہے؟ آج بڑے سے بڑا مکھی منتری، گرہ منتری، پردھان منتری بھی اجمیر کی چوکھٹ پر پہنچ کر، کلیر کی چوکھٹ پر پہنچ کر، بریلی کی دہلیز پر پہنچ کر، دہلی محبوب الہی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنے آپ کو چیلا اور خادم اور بھکاری ثابت کرتا ہوا یہ پیغام دیتا ہے ہندوستان کی دھرتی کا اگر کوئی راجا ہے تو آپ ان کو آپ کے ترکی پر جائیں۔ کس کا دیش ہے؟ ہمارے اکابرین کا دیش ہے اور اس کی حفاظت چلتے لوگ باتوں بیان کریں۔ کس کے بس کی بات، کس کے مائی بلال نے دودھ پلائے جو اسلام کو مٹائے گا، ہمیں مٹائے گا۔ کاش کہ ہم آج بھی مصطفیٰ کے اصول کو اپنے گلے میں غلامی اور مصطفیٰ کے پٹے کو ڈال کر اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر اپنے دل میں خلوص و للہیت دین و مذہب و ملت کے درد کو لے کر کھڑے ہو جائیں تو قسم خدا کی بڑی بڑی طاقت ہمارے قدموں کو چومنے کے بوسہ لینے کو نہ فقط تصور کرے گی، کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب و پاکیزہ مذہب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتا ہے۔ 14واں پارہ ہے، پہلے رکوع غالباً اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے توریت کو نازل فرمایا، ذمہ نہ لیا، انجیل کو نازل فرمایا، ذمہ نہ لیا، زبور کو نازل فرمایا، ذمہ نہ لیا، بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائیں لیکن اللہ پاک نے ذمہ نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا رہا، بانی اسلام بن کر کے رونما ہوتا رہا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی سب نبیوں میں ایمان ہمارا سب پر ہے، سب پیغمبروں پر ایمان ہے، سب رسولوں پر ایمان ہے، سب کتابوں پر ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی جگہ وقار والے ہیں، آدم اپنی جگہ وقار والے ہیں، خلیل اپنی جگہ وقار والے ہیں، موسیٰ اپنی جگہ وقار والے ہیں، لیکن جہاں مصطفیٰ پیارے کی باتیں سنو، اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے لیکن سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک اپنے مولا کا دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بے شک مولا کا پیارا ہمارا نبی، بے شک سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے
अंधे शीशों में चमका हमारा नबी और कुछ देंगे जिसके आगे सभी मिशनें शम्मा को लेकर के आया हमारा नबी तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया तमाम किताबों का न लिया कुरान पाक के लिया क्योंकि ये आखिरी किताब है आखिरी पैगंबर आखिरी किताब कहीं ऐसा ना हो कि छह महीने पहले जैसे कि इंजील बदल गई ज़बूर बदल गई तौरात बदल गई आसमानी किताबें बदल गई कहीं ऐसा ना हो इसमें भी कोई रद्दो बदल कर दे मेरे मुस्तफा की अज़मत को कोई फर्क आ जाए अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने ये मज़हब इस्लाम कुरान पाक को नाज़िल फरमाया अब किसी माई के नाल की बस की बात बन जाए पूरी दुनिया पूरा फर्ज मिलकेगी अगर कुरान पाक के नुक्ते को बदलना चाहे वो खुद को बदल सकता है वो खुद को मिट सकता है वो नीच को नाबूद हो सकता है लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा हम दे दें बेशक 14 साल हो गए लेकिन जैसा नाज़िल होगा वैसा ही है और आज कोई अगर मिटाना चाहे कुरान पाक को मादल्ला समंदरों में डाल दे तो मिसबाही के यकीन कामिल 1 घंटा नहीं बन सकते यार आज लाखों करोड़ों अरबों की शक्ल में कुरान पाक को सीने में समोने वाले हाफिज पैदा हो चुके बेशक 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 यही तो हिफाजत का ज़िम्मा है बेशक यही तो हिफाजत है अभी तक करीमनगर जो है गैर मामूल था लेकिन अब कलीनगर में हाफिज भी पैदा होने लगे बेशक बेशक इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने पैगाम दिया था अल्लाह फक्र कबीरा यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से बाकी आज तक भी नामो निशान हमारा अल्लाह तबारक व तआला हमारे देश में अमन और अमान को कायम दाम रखे और हमारे मुल्क के भारत में अमन और शांति कायम दाम रखे हमारे मुल्क भारत से बड़ा मुसीबतों को दूर फरमाए और हम सबको मज़हब व मिल्लत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए वादा का हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत जिंदाबाद भारत जिंदाबाद देश जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद काला हज़रत जिंदाबाद औलिया अल्लाह जिंदाबाद औलिया अल्लाह जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान बेशक 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 बोलो सारे जहां हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसके ये दूसरा हमारा बेशक गंगा वो दिन है याद जिसको उतरा तेरे किनारे लटकार रहा हमारा बातें से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार ले चुका तो उनसे हमारा एक को फैसला हुकुम अपने जमीन की अपने वतन की हिफाजत करो इसलिए तुम्हारे बुजुर्ग ने असल तुम्हारी माँ बेशक वतन से मोहब्बत हमारी पहचान है हम कभी भी वतन की मुखालफत नहीं करते हैं और हम यार कैसे करेंगे हम क्यों कर करेंगे इस देश को आजाद कराने के लिए चांदनी चौक से और पेशावर तक एक नहीं तो नहीं बल्कि तारीख शायद है एक तारीख के मुताबिक 10,000 ग्रेड में उलमाए किराम जो सर करके बैनरों पर लटके हुए थे एक तारीख के मुताबिक देश की आजादी में 25 किताब बड़े अकाबरीन उलमा के सर कलम करके उन्होंने अपने सर कलम करवा करके देश की मिट्टी में अपने खून को मिला करके इस हिंदुस्तान को जीता है हिंदुस्तान के बागी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के वफादार हम हैं बेशक हिंदुस्तान हमारा हमारे वतन का है अल्लाह ताला हम सबको उनके मोहब्बत में चलने की तौफीक अता फरमाए और मदद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए हमारे बच्चों को दीन तारीफ अता फरमाए और मौलाना महावीरान मंसूरियान नक्तरवायद और जुमला हमारे मुहद्दीन को मदरसे से उसका ताबुन और उससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसा को शहर बगदाद को दिन दुनी रात में तरक्की अता फरमाए और कलीनगर के हर सूबे हर कोने में हर खित्ते में हर दुकान मुकाम में मौला अपने रहमतों को नज़र फरमाए मेरे जिंदगी को मरद रमात फरमाए कम से ला इलाहा इल्लल्लाह
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।